بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ بھوکے کو کھانا کھلاتے رہا کرو اور بیمار کی بیمار پرسی کرتے رہا کرو اور قیدی کو آزاد کراتے رہا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کریمانہ اخلاق میں سے، اخلاق حسنہ میں سے، اور ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حق ہیں ان حقوق میں سے 3 باتیں اس حدیث میں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ بھوکے کو کھانا کھلاتے رہا کرو۔ اگر بھوکا شخص حالت اضطرار میں پہنچ چکا ہے کہ اس کی موت کا خدشہ ہے تو پھر تو کھانا کھلانا فرض کا درجہ ہے، لیکن اگر حالت اضطرار نہیں ہے تو پھر سنت ہے۔ اور یہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے کہ آدمی اس بات کی خیر خبر رکھے کہ قرب و جوار میں، اڑوس پڑوس میں کوئی آدمی صاحب حاجت ہے، کوئی آدمی بھوکا ہے، کسی آدمی کے گھر میں راشن کی، کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو جہاں تک وسعت اور طاقت ہو اس گھر میں یہ چیزیں فراہم کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی پڑوس میں بھوکا ہو اور یہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اس لیے یہ بہت بڑا حق ہے، اس حق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وعود المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرتے رہا کرو۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی خیر خبر لیتے رہا کرو۔ اور بیمار پرسی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مال کا محتاج ہے تو مالی مدد کرو، اور اگر آپ کی زبان سے 2-4 جملے اور بول اس کے لیے نکلے اور اسے تسلی ہو گئی تو یہ آپ کے لیے باعث اجر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم بیماروں کے پاس جاؤ تو ان کی زندگی کو بڑھایا کرو۔ معنی یہ ہے کہ آپ ان کو تسلی کے کلمات کہا کرو۔ آپ کے زندگی بڑھانے کے کلمات، ارشاد فرمایا کہ اس کی زندگی کا کوئی حصہ بڑھائیں گے تو نہیں، البتہ اس کی طبیعت اس سے خوش ہو جائے گی۔ ایک آدمی مرض الموت میں مبتلا ہے تو آپ اس کو، یا کوئی شدت سے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ کہیں کہ خیر ہوگی، لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے اس بیماری کو، آپ کی اس پریشانی کو اللہ پاک آپ کے گناہوں کا کفارہ بنائے گا، غم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا ان جملوں کی وجہ سے اس کے دل کو تسلی ہوگی، آپ کے لیے اجر ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں اتنی فضیلت ذکر فرمائی کہ کوئی آدمی جب کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ یوں سمجھو کہ جنت کے باغیچے میں ہے، جب تک وہ واپس نہ آئے اسی حال میں گویا کہ وہ جنت کے باغیچے میں گھوم رہا۔ کتنے اجر کی بات ہے، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس کی خیر خبر لینا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وفک العان، جو شخص بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے اس کی رہائی کے لیے کوشش کرو۔ مال کی ضرورت ہے، مال دو، جانی تعاون کی ضرورت ہے، جانی تعاون کرو، سفارش کی ضرورت ہے، سفارش کرو۔ آپ کے 2 جملوں سے اگر کوئی بے گناہ قیدی آزاد ہو گیا تو آپ کو اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ کام بہت اہتمام سے لوگ کیا کرتے تھے، کھانا کھلانا، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینے کے کنارے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو تشریف لے جاتا. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے آنکھ دکھ رہی تھی اور آپ علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے. تو چھوٹی سی چھوٹی بیماری کے لیے بیمار پرسی کرنے کے لیے جانے کا مزاج تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روزے سے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی روزہ ہے اور دن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کے لیے نکلے اور کچھ 2-4 پیسے ہاتھ آئے تو شام اپنے گھر میں کھانا بنانے کا بندوبست فرمایا اور عین جب افطار کا وقت ہوا کھانا روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں. ایک سائل آیا کہنے لگا میں فقیر ہوں حاجت مند ہوں اے گھر والوں میرے اوپر خرچ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا انہوں نے بھی حامی بنی کہ ٹھیک ہے دے دینا چاہیے. تو وہ روٹیاں اٹھا کر اس حاجت مند اس مسکین فقیر کو دے دی. اور دوسرے دن روزے سے تھے تو صرف پانی سے روزہ افطار کر لیا. اور دوسرے دن پھر روزے سے تھے پھر افطار کا وقت آیا پھر ایک سائل آیا اس نے کہا کہ یتیم ہوں اے گھر والوں مجھے کھانا کھلاؤ. تو پھر وہ روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ساری اس کو اٹھا کر دی. تیسرے دن پھر افطار کا وقت آیا روزے سے تھے تو پھر جب کھانا سامنے رکھا تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں ابھی بھی رہا ہو کے آیا ہوں. بدر کے قیدی اسی وقت آزاد ہوئے تھے ان میں سے تھا تو میں قیدی ہوں اور بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹیاں اور وہ جو کھانے کا سامان تھا وہ سارا اٹھا کے چلے تھے. 3 دن کا فاقہ ہے. 3 دن اسی حال میں گزر گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 3 دن کے فاقے کی وجہ سے نڈھال ہو گئی بستر پر گر پڑ گئی. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس لیے کام کیا ہے یہ فاقہ کس لیے کیا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیات لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانا اپنی ضرورت کے باوجود بھی کھلا دیتے ہیں مسکین کو یتیم کو قیدی کو. مسکین کو یتیم کو قیدی کو. جس طرح سے ترتیب سے 3 افراد آئے تھے پہلے دن میں ایک مسکین تھا دوسرے دن میں یتیم تھا تیسرے دن میں قیدی تھا. اللہ پاک نے اسی ترتیب سے یہ لفظ ذکر فرمایا. اور پھر جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. کھانا کھلا کر اور یتیم کی خیر خبر لے کر قیدی کی خیر خبر لے کر اخلاص کا یہ حال ہے. اللہ ان کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے. یوں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم آپ سے کوئی واہ نہیں چاہتے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کوئی شکریہ کا کلمہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں. ہم نے کام اللہ کے لیے کیا. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اور یہ کیوں کیا؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اس سخت دن سے ہمیں ڈر لگتا ہے جو قیامت کا دن ہے. اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو اپنی پیشی ہماری اچھی ہو ہمارے پاس کوئی عمل ہو اس دن کے لیے یہ ہم نے عمل کیا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ورقاهم نضرة وسرورا. اللہ نے ان کو اس قیامت کی ہولناکی سے بچا لیا ہے. اللہ نے ان کو بچا لیا. وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا. اور جو انہوں نے 3 دن نہیں کھایا فاقے سے رہے صبر کیا اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے. وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تکیے لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے اور نہ جہنم کی کوئی گرمی ہوگی شدت اور تپش ہوگی اور نہ کوئی اور حرارت ہوگی نہ کوئی اور ٹھنڈک ہوگی. معتدل موسم ہوگا. ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا.
اور چگے ہوئے میوے اور پھل ان کے سامنے تیار کھڑے انتظار میں ہوں، ودانیۃ علیہم ظلالها، لمبے لمبے سائے، وذللت قطوفها تذلیلا، جہاں سے چاہیں گے ان میووں کو اٹھا لیں گے اور کھائیں گے۔ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر، یہ پوری صورت کا مضمون اسی موقع پر نازل ہوا تھا۔ اتنی قربانیاں ان لوگوں کی، حاجت مندوں کو کھلانا، ضرورت مندوں کو کھلانا، فقیروں کو کھلانا، کتنا بڑا مزاج، کتنا بڑا مزاج۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا ہے، کوئی سخی آپ نے اپنے سے بھی زیادہ دیکھا ہے؟ حاتم طائی، اس کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ایک مہمان گھر میں آیا، اس مہمان کا کہنا یہ ہے کہ میں رات کو قیام کے لیے رکا، بارش ہو گئی اور باہر نکلنا مشکل تھا، تو میرے لیے حاتم طائی نے ایک اونٹ ذبح کر دی۔ جی دوسرے دن دوسرا اونٹ، میں نے کہا وہ پہلے والا کافی تھا، کیا ضرورت تھی دوسرا ذبح کرنے کی؟ تو کہنے لگا ہم اپنے مہمان کو باسا گوشت نہیں کھلاتے۔ تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن 7 دن ہم رکے، 7 اونٹ اس اللہ کے بندے نے ذبح کیے۔ تو پھر کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا اپنے سے زیادہ تم نے کسی کو سخی دیکھا ہے؟ تو نے کہا ایک بدو کو میں نے دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک مرتبہ رات کو میں اس کے پاس گیا، گزرتے گزرتے قیام ہم نے کیا، اس نے ہمارے لیے ایک بکرا ذبح کیا اور بکرے کی سری پکا کر ہمارے لیے لایا اور بہت ہمیں لذیذ لگی۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے یوں کہہ دیا کہ بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ اس نے دوسرا بکرا ذبح کیا، اس کی سری بھون کھلایا، تیسرا چوتھا کرتے کرتے 100 بکرے اس نے ذبح کر دیے، اور اس کی ساری کائنات 100 بکرے کی، سارا مال اس کے پاس یہی تھا، 100 بکرے کا ڈھیر لگی۔ یہ کیا، اتنا کیوں کیا تم نے؟ صرف اس لیے کہ میرا مہمان مجھ سے خوش ہو جائے، میرا مہمان مجھ سے خوش ہو جائے۔ کیسے لوگ تھے؟ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور میں کسی بستی سے گزرا، صحرائی بستی تھی، اور دیکھا تو ایک آدمی ایک جھونپڑے کے سامنے کھڑا ہے، اور میں نے اس سے یہ کہا السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے سلام کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ میری شرط پوری نہ کرو۔ میں نے کہا بھائی کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ 3 دن آپ میرے پاس ٹھہریں اور میری ضیافت کو آپ قبول کر لیں۔ 3 دن میرے پاس ٹھہریں اور میری ضیافت کو آپ قبول کر لیں۔ تو کہنے لگے میں نے اس کی اس شرط کو قبول کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہنے لگے کہ جب میں اس کے پاس، اس کی جھونپڑے کے پاس آیا تو اس نے آواز دی جھونپڑے کے اندر، اس کی بہن انتظار میں تھی کہ کوئی مہمان آئے، اور بہن کو آ کے کہا ابشری ابشری، خوشخبری ہو، مہمان آ گیا، مہمان آ گیا، مہمان آ گیا۔ کتنے خوش ہوتے تھے وہ لوگ مہمان سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح سے خرچ کرنے سے، اس طرح سے کھانا کھلانے سے مال کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال تنگ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں سوال کرنے سے مال نہیں بڑھتا، اور میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ تو بہرحال یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان اعمال کو ہم اختیار کریں۔ فرمایا اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہا کرو، عود المریض، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے رہا کرو، وفک العانی، اور قیدیوں کو آزاد کراتے رہا کرو۔ جہاں تک ممکن ہو سکے روزانہ ان اعمال میں سے ایک عمل کر لیا جائے تو کتنے اجر کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے جواب